أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن کا سفر اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید عطا اللہ شاہ بخاری۔ ناظرین، جیسا کہ کل ہم نے اپنے پروگرام میں بات کی تھی تجوید کے حوالے سے، یقیناً قرآن پاک کا وہ ایک حصہ ہے کہ جسے ہمیں ڈسکس کرنا انتہائی ہم نے ضروری سمجھا، اور اسی کے ساتھ آج جو ہم اپنے پروگرام میں جس ٹاپک کو حصہ بنا رہے ہیں وہ حفظ قرآن کے متعلق ہے، کیونکہ تجوید کے ساتھ ساتھ قرأت اور حفظ قرآن بھی بہت اہمیت کا حامل ہے کہ ہم قرآن پاک کو کیسے حفظ کر سکیں، بچوں کو ہم کیسے جو ہے حفظ کروا سکیں، اور اس کے حوالے سے آج ہم انشاءاللہ اس کا آغاز کرنے لگے ہیں۔ اور یقیناً حفظ قرآن کے بارے میں جیسا کہ آپ نے حدیث میں سن رکھا ہے بے شمار مرتبہ کہ حافظ قرآن شخص پورے سرات سے جب الحمدللہ سے آغاز کرے گا تو جہاں وہ ناس آئے گا وہاں اس کا جو ہے منزل ہوگی۔ یہ اللہ نے یقیناً بہت بڑا مقام رکھا ہے حافظ قرآن شخص کے لیے۔ اور آج ہمارے درمیان اسٹوڈیو میں جو موجود ہیں بہت ہی علمی شخصیت کہ جن کے ہاں سے ہزاروں طالب علم جو ہے قرأت کمپٹیشن کے مقابلے میں حصہ لیتے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت سے مقابلوں میں انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو سرخرو کیا، اور قرآن پاک بھی انہوں نے حفظ کیا، اور قاری صاحب نے ماشاءاللہ انہیں قرآن پاک حفظ کروانے میں اور انہیں دینی تعلیم دینے میں اپنا بہت اہم رول ادا کیا ہے۔ ہمارے درمیان موجود ہیں جناب علامہ قاری عزیز الرحمن احمد چشتی الحسینی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ سر؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے ہم اپنے پروگرام میں سر آپ سے تلاوت قرآن پاک سننا چاہیں گے، تو آپ ہمیں تلاوت قرآن پاک کی تلاوت تھوڑی سی سنا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ قاری صاحب، ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ نے تلاوت کی۔ اب پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے
میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ نے سورہ حشر کی تلاوت آیات کا انتخاب کیا ہے، اس کے حوالے سے تھوڑا روشنی ڈالیں اس کی فضیلت کے بارے میں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سب سے پہلے میں اس ادارے کا اور خصوصاً APP TV کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بخاری صاحب خصوصاً آپ کا کہ آپ نے مجھے یہاں پر مدعو کیا، بہت شکریہ سر۔ اور اس بابرکت اس ہمارے پروگرام کے اندر ہماری شرکت یقیناً دارین کی ہمارے لیے سعادت ہے۔ تو جہاں تک سورہ حشر کی آخری ان 3 آیات کا تعلق ہے، ان کو میں نے اس لیے چوز کیا ہے کہ ایک تو یہ کہ اکثریت لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ یہ جو آیات ہیں ان کے اندر اسم اعظم ہے۔ بے شک۔ دنیا بڑے بڑے چلے کاٹتی ہے، بڑی سٹرگل کرتی ہے، محنت مجاہدہ مشقت کرتی ہے، لیکن اسی اسم اعظم کے لیے، اور اس سورہ حشر کی ان 3 آیات کے اندر اسم اعظم ہے۔ دوسرا، اس کے اندر تعارف حق ہے، بزبان حق، کہ اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء اکرام کو بھیجا، اپنے تعارف کے لیے اللہ نے اپنی معرفت کے لیے انبیاء اور رسل کا جو سلسلہ قائم کیا۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت کا اپنا تعارف موجود ہے، اسم اعظم بھی ہے، اور روایات کے اندر آتا ہے کہ جو شخص صبح ان آیات کی تلاوت کرے گا 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اسی طرح اگر شام کے وقت کوئی ان آیات کی تلاوت کرے گا تو صبح تک اسی فضیلت کو وہ حاصل کرے گا۔ اور ایک روایت کے مطابق اگر ان آیات کی کوئی آدمی تلاوت کرتا ہے اور اس میں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے دن میں یا رات وقت، تو اس کو اللہ رب العزت شہادت کا درجہ عطا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے میں نے ان آیات کا انتخاب کیا۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، تو سر اب آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح کہ میں نے پروگرام کے شروع میں ذکر کیا کہ بہت سے طالب علم بچے قرآن پاک جو ہے آپ سے قرأت جو ہے وہ سیکھتے ہیں، اور آئی تھنک کہ آپ جس طرح کہ کافی سننے میں بھی آیا کہ ماشاءاللہ کمپٹیشن میں بھی انہوں نے جو ہے کامیابی حاصل کی ہے، تو وہ بچے کتنی ایج تک آپ کی اکیڈمی میں آپ کے ہاں جو ہے یہ حفظ کے لیے ان کو داخل کروایا جا سکتا ہے، اور وہ کیسے آپ انہیں تجوید سکھاتے ہیں اور تلاوت قرآن پاک سکھاتے ہیں؟ ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں، اکثریت ہم جو حافظ بچے ہوتے ہیں ان کے اوپر محنت کرتے ہیں کہ قرات کمپٹیشن جو ہمارے FGI کے مقابلہ جات ہوتے ہیں پورے آل پاکستان، اس کے اندر باقاعدہ وہ بچے حصہ لیتے ہیں، اور الحمدللہ ان کے اندر ہم نے شوق پیدا کیا اور محنت کی، اور اللہ کے فضل و کرم سے متعدد بار ہمارے ان شاگردوں نے آل پاکستان فرسٹ پوزیشن حاصل کی۔ اور اسی طرح ان کو ساتھ ساتھ ہم قرآن مجید کے ساتھ رغبت، توجہ، شوق، ذوق ان کے اندر پیدا کرنے کے لیے ان کو آپس میں مقابلہ کراتے ہیں تاکہ بچوں کو اس میں بڑھ چڑھ کر موقع ملے۔ تو تجوید کے حوالے سے بھی آپ کا اس میں ہوتا ہے کہ آپ اس کا بھی خاص خیال رکھتے ہیں حفظ قرآن میں؟ یقیناً جو بچے ہمارے پاس حافظ آتے ہیں انہی کو تجوید کے اصولوں کے مطابق قرات کمپٹیشن میں حصہ ڈالنے کے لیے جس وقت وہ حصہ لیتے ہیں تو پھر اس کے اندر ہم مزید آگے ان کا انتخاب کرتے ہیں کہ کون سا بچہ قرات اور تجوید کے لحاظ سے یا آواز کے لحاظ سے جو ہمارے ان مقابلوں کے اندر ہمارا وہ کامیابی حاصل کر سکے۔ ٹھیک، تو سر یہ بہترین عمر کیا ہے بچوں کے حفظ کروانے کی؟ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ 5th کلاس تک بچے کو پڑھا کر پھر اسکول سے ہٹا کر پھر اسے حفظ کرواتے ہیں 3-4 سال، اور پھر وہ اس کو میٹرک میں 8th کلاس 9th کلاس میں اس طرح داخلہ کروایا جاتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ اسکول سے پہلے کی جو عمر ہوتی ہے ابتدائی جو اسے عمر کہا جاتا ہے 5 سال کے بعد، تو وہ بھی ایج بچے کے لیے مناسب ہے کہ اگر وہ قرآن پاک حفظ کرنا چاہے، یا اسکول کے ساتھ ساتھ بھی رہ کر قرآن پاک اچھا اسے حفظ کروایا جا سکتا ہے؟ جی، جو بچے کی ایج ہے حفظ کے لیے سب سے اچھی جو ہے عمر وہ 5th کے بعد ہے۔ 8th کے بعد بھی بچہ لیا جا سکتا ہے، لیکن جو 5th کے بعد ہے
اس کے لیے ضروری ہے کہ جو والدین آگے ان کو دنیاوی تعلیم سے بھی آراستہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ شام کے وقت ایک ٹیوشن کے طور پر تھوڑا تھوڑا ان کو ریلیٹڈ رکھیں میتھ، انگلش اور اردو کے ساتھ، تھوڑا تھوڑا مختصر جتنا بھی ان کا تعلق ہو سکے ان سبجیکٹس کے ساتھ. تو 2 سال 2.5 سال کے اندر اندر بچہ جو ہے حفظ کر جاتا ہے. 5th کے بعد زیادہ تر 3 سال لگ جاتے ہیں، لیکن اکثریت بچے جو ہیں وہ 2-2.5 سال کے درمیان حفظ کر جاتے ہیں، اور ان کی سب سے اچھی عمر یہی عمر ہے. اچھا سر، لیکن اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ اسکول کے بعد جس ٹائم وہ باقی جو ابتدائی تعلیم کے بعد جب وہ اپنی اعلیٰ تعلیم کے لیے کالجز یونیورسٹیز وغیرہ میں اس ٹائم وہ جوائن کرتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں اکثر جو ہے بھلا دینے کا جو عمل رہتا ہے وہ کافی دیکھنے میں آیا کہ یوتھ نسل میں قرآن پاک بھلا دیا جاتا ہے. بے شک جان بوجھ کے نہیں بھلاتے، لیکن پھر بھی کوئی ایسی وجوہات ہوتی ہے جن کی وجہ سے وہ قرآن پاک بھولنے لگ جاتے ہیں. تو آپ کوئی ایسے طریقہ بتائیں یا کوئی ہمیں ایسی گائیڈ لائن بتائیں کہ جو ہم بچے کو بچپن سے حفظ کرواتے ہیں وہ کیسا قرآن پاک کے ساتھ منسلک رہے، اینڈ تک اسے قرآن پاک صحیح طریقے سے یاد ہو، حفظ ہو. جہاں تک قرآن مجید کے حفظ کا تعلق ہے اور پھر آگے اس کی مکمل اس کو یاد رکھنا تاکہ اس کو منزل بھول نہ جائے، تو اس میں گھر کے ماحول کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر گھر کا ماحول جو ہے وہ نمازی ہے اور اس کے والدین جو ہیں وہ قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ اپنے گھروں کو مزین رکھتے ہیں، تو اس بچے کے لیے وہاں پر حفظ کرنا اور حفظ رکھنا جو ہے نا اس کو آسان ہوتا ہے. ہر بچہ جو ہے وہ اگر صبح کے وقت اس کا آغاز کرے یا شام کے وقت، رات کے وقت بھی اگر اس کو ساتھ ساتھ اپنا باقاعدہ ایک حصہ قرآن مجید کا تلاوت کرتا رہے، اور خاص کر آج کل نیٹ کا دور ہے، اس کو قرآن مجید جو مختلف قراء ہیں ان کو وہ اگر سننا پسند کرے اور وہ آدھا پارہ 1 پارہ وہ اگر سننا شروع کر دے تو یقیناً جو اس کی منزل ہے، جو اس کا قرآن مجید ہے، وہ یقیناً اس کو یاد رہے گا اور اس کو یاد رکھنے میں بھی بہت زیادہ آسانی ہوگی. ماشاءاللہ. تو سر تھوڑے سے فضائل ہی بتا دیں قرآن حفظ کے حوالے سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی امت سے جو فرمائے ہیں اور اس کے بارے میں جو مقام بتایا اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈال دیجیے گا. یقیناً علماء سے پوری امت یہ سنتی رہتی ہے قرآن مجید کے فضائل کہ حافظ قرآن کو جو ہے وہ اس کے والدین کو سونے کا تاج پہنایا جائے گا، یہ اپنی جگہ پر. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے قرآن کی جو حفاظت ہے، امت مسلمہ کو اس کا مکمل ادراک ہونا چاہیے کہ یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے. جیسے کہ بقیہ جو آسمانی کتابیں تھیں، یہ اس قرآن کی اہمیت اور فضیلت اور جو حفاظت ہے اس کے بارے میں ہر مومن مسلمان کو اس سے آگاہ ہونا چاہیے کہ دیگر جو آسمانی کتابیں تھیں ان کے اندر تحریف اور رد و بدل ہو گئی تھی. اللہ نے جو یہ قرآن مجید اتارا اور انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اس ذکر سے جتنے بھی مفسرین ہیں ان سب نے اس ذکر سے مراد قرآن مجید لیا ہے، اور اس قرآن مجید کی جو حفاظت ہے اللہ نے خود اپنے ذمہ لی ہے. کیونکہ بقیہ جو آسمانی کتابیں تھیں ان کے علماء نے اپنی خواہشات کے مطابق، اپنے مفادات کے مطابق اس کے اندر رد و بدل کر دیا تھا. لیکن جب اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کو اتارا آپ وسلم کے قلب اطہر پر، تو اس قرآن مجید کی حفاظت اپنے ذمہ لی، اور آج تک 14 صدیاں گزر چکی ہیں. اس قرآن مجید کی حفاظت کا آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح کوئی اس کے اندر رد و بدل کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا کہ قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں. 114 صورتوں میں ہر صورت کے ساتھ بسم اللہ ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنا برکت والا کلمہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بھی کوئی اچھا کام شروع کرو تو بسم اللہ کے ساتھ شروع کرو. ہر صورت کے ساتھ بسم اللہ ہے سوائے سورۃ توبہ کے. اب اگر 14 صدیاں گزرنے کے بعد اس صورت کو جب آپ پڑھیں گے ابتدا میں تو آپ اعوذ بسم اللہ پڑھیں گے، لیکن آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے چلے جا رہے ہیں تو آپ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے. کوئی بھی آدمی اس قرآن مجید کی کسی بھی نسخے کے اندر اپنی طرف سے بسم اللہ وہاں پر درج نہیں کر سکتا. جب بسم اللہ جیسا اتنا بابرکت کلمہ اس قرآن مجید کے اندر، اس نسخے کے اندر اگر کوئی شامل نہیں کر سکتا تو کسی کی کیا مجال ہے کہ کوئی اور کسی طرح کا کوئی سوچ سکے کہ کوئی چیز اس سے نکالی جائے یا کوئی اس کے اندر داخل کی جائے یا کسی طرح کی جو رد و بدل ہے اس کا کوئی آدمی ذرہ برابر اس کے اندر شک بھی نہیں کر سکتا. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے یہ کتاب جو ہے وہ لا شک اور لا ریب
نازل فرمائی اور اس کی حفاظت کا ذمہ آپ نے خود لیے ہے. اور اس کی حفاظت آپ خود دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے معصوم 6 سال کے 7 سال کے بچوں کے سینوں کو قرآن سے منور کر لیے ہے. اور اللہ پاک نے قرآن مجید کی حفاظت ان معصوم بچوں کے ذریعے کروائی ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی 20 صفحات کی کتاب بھی آپ لے لیں، حرف بہ حرف جو ہے وہ آپ یاد نہیں کر سکتے، لیکن ایک 6 سال کا معصوم بچہ ایک خوبصورت انداز کے ساتھ آپ کو یہ قرآن مجید یہ سنا سکتا ہے. اس سے بڑی اس کی حفاظت اور فضیلت کیا ہوگی کہ ایک معصوم 6 سال کا بچہ اس قرآن کو اپنے سینے کے اندر سمائی ہوئی ہے. بے شک حرف شامل کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اس کی زبر زیر بھی جو ہے وہ قیامت تک کبھی بھی جو ہے تبدیل نہیں ہو سکتی. جی ناظرین، یہاں پر ہم لیں گے ایک چھوٹی سی بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. وی ول بی رائٹ بیک. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ویلکم بیک ناظرین، یہیں سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے. جی سر، آپ ماشاءاللہ بہت خوبصورت جو ہمیں آگاہی فراہم کر رہے تھے قرآن پاک کے حوالے سے. تو دوسرا آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا سر، اس پہ بھی لازمی روشنی ڈالیے کہ ہمارے ہاں جس طرح کے بچے ہم حفظ کرواتے ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی اشارہ کیا، تو اس کے بعد والدین جس طرح 5th کلاس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ بہترین عمر ہے جب وہ حفظ کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد 9th 10th کلاس میں، میٹرک کے بعد FSC FA تک، تو اس کے بعد جب ان کا بھولنے کا رجحان آتا ہے، تو کیا ان کے والدین کی طرف سے کوئی ایسی بھی گناہ کے مستحق ہو سکتے ہیں کہ وہ اپنے بچے کی مزید جو ہے اس پہ فوکس نہیں کرے کہ وہ قرآن بار بار بھلا رہا ہے، یا بچے ہی صرف جو ہے اس میں گناہ گار ہو سکتا ہے، یا اس میں بھی اسلام نے کوئی وعید سنائی ہے؟ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ جب سینے میں قرآن ہم سیف تو رکھتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب تک اس کو پڑھیں گے نہیں، توجہ نہیں دیں گے، تو قرآن پاک جو ہے بھولنے لگ جائیں گے. تو اس میں والدین کا بھی ہم قصور کہہ سکتے ہیں یا صرف جو ہے اس بچے کا قصور ہوگا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک بچے کے حفظ اور پھر اس کو بھلانے کا تعلق ہے، تو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اس کے اندر جو بنیادی ہمارے جو کردار ہے وہ گھریلو ماحول ہے. اگر بچے کو وہ گھریلو ماحول میسر ہے، اس کے والدین قرآن سے محبت رکھتے ہیں، وہ خود بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، بچوں کے اوپر بھی تھوڑی سی مؤدبانہ جو شفقت کی جو سزا ہے اس کے اوپر وہ رکھتے ہیں، تو یقیناً تھوڑی بہت سختی جو ہے وہ اس بچے کو اس کے قرآن کے حفظ کو محفوظ رکھنے کے اندر بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے. پھر اکثریت جو نمازی گھروں کا ماحول ہے، گھر کے اندر اگر تلاوت ہوتی ہے تو خود بخود بچہ جو ہے وہ جب قرآن کی منزل باقاعدگی سے ہر روز بلا ناغہ اگر اس کی تلاوت کرتا ہے، اور پھر خصوصاً جب رمضان آتا ہے تو رمضان کو تراویح کے اندر جب سناتا ہے، تو یقیناً یہ چانس ختم ہو جاتا ہے اس کے قرآن مجید کی بھولنے کا. لیکن جس وقت ایک والدین جو ہیں وہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید بس بچے نے حفظ کر لیا، اب اس کو مکمل طور پر آزاد کر دیتے ہیں اور بچہ جو ہے قرآن سے ریلیٹڈ نہیں رہتا، تو یقیناً کچھ عرصے کے بعد قرآن مجید جو ہے وہ سینے سے نکل جاتا ہے، دوبارہ اس کو بہت بڑی محنت اس میں کرنی پڑے گی. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح بتا رہے ہیں کہ والدین ذمہ دار ہیں اس چیز میں کہ وہ بچے کی طرف جو ہے توجہ دیں، بلا ناغہ انہیں قرآن پاک کی جو روٹین ہے یاد کرنے کی، ان کے اوپر وہ یقیناً اتنی بڑی دولت جو انہوں نے سمیٹی ہے، تو اس کے اندر اب اس دولت کے تحفظ کے لیے بھی تو بہت بڑا ایک والدین کا اپنا کردار ہونا چاہیے. تو بقی اگر وہ بڑی عمر میں جا کر کہیں بالغ ہو کر اور جوانی کے اندر اگر وہ اس کو بھلا دیتے ہیں تو اس کے اندر تو والدین کا کوئی قصور نہیں ہے. لیکن اگر وہ اس ماحول میں رہتے ہوئے والدین اس کے اوپر پریشر ڈال سکتے ہیں، اگر وہ پھر بھی بھلا دیتے ہیں اور وہ اس کو وہ ماحول نہیں دیتے اور وہ اس انداز میں تاکید نہیں کرتے سختی کے ساتھ، تو یقیناً اس کے اندر تو والدین بھی اس کا سبب بن رہے ہیں. ٹھیک. اچھا، یہ تو بات ہم نے کر لی بچوں کے والے سے، یوتھ نسل کے والے سے. تو جو ابو 40-50 ایج جو قرآن پاک حفظ کرنا چاہتے ہیں، اکثر ہم دیکھتے ہیں آج کل کہ ان میں بھی جو ہے کافی جو ایجڈ لوگ ہیں وہ بھی اس چیز کی طرف کافی ان کا رجحان آ رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں ہم قرآن پاک حفظ کریں. تو اسلام میں تو کوئی قید نہیں عمر تک، یقیناً ہم قرآن پاک یاد کر سکتے ہیں، حفظ کر سکتے ہیں. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ٹائم بنسبت پہلے اگر جوانی میں جب حفظ کرتے ہیں وہ مراحل زیادہ آسان ہیں کہ بعد میں 40-50 کے بعد اس کو یاد رکھنا پورا قرآن پاک وہ آسان ہے یا مشکل ہے؟ یا آپ یہ بتا دیں کہ چند صورتیں کم از کم ہر شخص کو، سورہ یاسین جیسے ہوگی، سورہ رحمان، یہ ہر انسان مسلمان کو جو ہے حفظ کر لینی چاہیے.
जहाँ तक ताल्लुक़ है ना हिफ्ज़ का, तो बहुत अच्छी बात है। अगर हर आदमी का ये शौक़ होना चाहिए, हर मोमिन मुसलमान का, कि वो कुरान मजीद को हिफ्ज़ करे। लेकिन कुरान मजीद को अब इस एज के अंदर जो हिफ्ज़ वो करने के अंदर बहुत ज़्यादा उसको तगदो करनी पड़ेगी, मेहनत मशक्क़त से काम लेना पड़ेगा। और फिर उसके पास जो है ना, यकीनन एक बहुत बड़ी इस पाक मुल्क के अंदर जो टेंशन का माहौल है, उसके अंदर उसके लिए हिफ्ज़ करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर उसके चंद सूरतों पे वो इक्तिफ़ा कर ले, और जितनी मसलन सूरह मुल्क वग़ैरह हो गई, सूरह यासीन हो गई, बकिया जो मुख्तसर सूरतें हैं कि अगर कहीं वो नमाज़ पढ़ानी पड़े तो वो नमाज भी पढ़ा सके। लेकिन कुरान मजीद के हिफ्ज़ के साथ साथ अगर उस कुरान मजीद को समझने की तरफ उम्मत तवज्जो दे दे कि वो तो शौक़ बहुत अच्छा शौक़ है, लेकिन अगर वो उस शौक़ को पूरा नहीं कर सकते, तो कम अज़ कम हर मोमिन मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो कुरान मजीद का जो पैगाम है उसको वो समझे। इसलिए कि कुरान मजीद जो है वो सिर्फ़ किसी एक महल्ले के लिए नाजिल नहीं हुआ, बल्कि इस कुरान के लिए अल्लाह ने ख़ुद फरमाया हुदल लिन्नास, ये जो किताब है ये लोगों के लिए इसमें हिदायत है, और हुदल लिल मुत्तकीन, फिर उन इंसानियत के अंदर जो अल्लाह से डरने वाले हैं, चाहे वो बच्चा है, चाहे जवान है, बूढ़ा है, मर्द है, औरत है, जो भी अल्लाह का खौफ दिल के अंदर रखते हैं, अल्लाह से डरते हैं, और उनका ईमान है कि हमने आखिर एक दिन मर जाना है, और फिर मरने के बाद एक दिन ऐसा आएगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी इस ज़िंदगी का सवाल करना है हमसे, तो वो इस कुरान मजीद की तरफ आएँ और कुरान मजीद को समझने की कोशिश करें। क्योंकि मौजूदा हालात के अंदर सबसे जो बड़ा मसला है, आपको लाखों के हिसाब से कुरान मजीद की हाफिज़ मिल जाएंगे, लेकिन उम्मत का जो मसला है पहले की बनिस्बत मुसलसल हम ज़वाल की तरफ जा रहे हैं। जबकि ये कुरान, ये तो जिसने भी इसको उठाया, इसको सीने से लगाया और इसके अहकामात की पैरवी की, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन कौमों को सुरखरू किया, सर बुलंद कर दिया। जैसे कि शायर कह रहा है कि वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, तुम ख्वार हुए हो तारके कुरान होकर। आज हमारी उम्मत का जो सबसे बड़ा जो सबब है इस वक्त इफ्तिराक और इंतशार का, उसकी बुनियादी वजह कि कुरान मजीद की जो तालीमात हैं हम उनसे गाफिल हैं, और हमें पता ही नहीं है कुरान मजीद हमें किस तरफ रहनुमाई कर रहा है। जबकि इस कुरान मजीद की जो हिदायत हैं, जो अहकामात हैं, जो तालीमात हैं, इनको भुला देने और इनको पसे पुष्ट डालने का इतनी बड़ी वईदें हैं। जैसे कि अल्लाह ने कुरान मजीद में एक मकाम पर फरमाया, इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लल्लाहु मिनल किताबि व यश्तरूना बिही समनन कलीला उलाइका मा याकुलूना फ़ी बुतूनिहिम इल्ला अन्नार, कि ये जो अल्लाह का नाजिल करदा कुरान जो लोग छुपाते हैं और चंद टक्कों के एवज़ इसको बेच डालते हैं और उसके बदले में कुछ समन ले लेते हैं, कुछ कीमत, लेकिन हक़ को छुपाते हैं, अल्लाह का नाजिल करदा कुरान उसकी तालीमात को छुपा रहे हैं। अल्लाह फरमा रहा है वो जो अपने पेटों के अंदर जो कुछ वो भर रहे हैं वो जहन्नम की एक आग है। तो इसलिए मैं अपने जितने भी नाजरीन सामीन हैं उनसे मुल्तमिस हूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी जो एज अब गुज़र चुकी है उसके ऊपर पछतावे की बजाय हम अगर अब भी अपनी ये उम्र इस तरफ लगा दें कि हमें कुरान मजीद का जो पैगाम है वो हमें समझ आ जाए, कुरान मजीद हमें किस तरफ रहनुमाई करता है, और ताकि उम्मत मुस्लिमा इस वक्त इफ्तिराक और इंतशार से निकल जाए। उसके निकलने का यही एक आसान तरीका कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कुरान मजीद हमारी तरफ उतारा, हम उसको मोहब्बत के साथ अपने सीने के अंदर भी जगह दें, अपने दिल के अंदर वसअत पैदा करके और अपने दिमागों को वसअत दें। और ये कुरान, इसको लिए हम ये ना समझें कि ये सिर्फ़ जो है वो किसी मैयत के लिए पढ़ा जाए कि उसकी बरकत के लिए हम, ताकि हम उसको बरकत समेट लें। यकीनन इस कुरान मजीद का पढ़ना बाइस बरकत है और बाइस रहमत है, और इसकी जो हिदायत हैं उन पर अमल करने से हमारी निजात होगी। क्योंकि ये कुरान मजीद ही है कि जो कल क़यामत के दिन भी हमारी शफाअत करेगा। जैसे सूरह मुल्क के बारे में आता है कि जो आदमी सूरह मुल्क को याद रखता है, उसको सुबह शाम पढ़ता है, उसकी तिलावत करता है और उससे मोहब्बत करता है, तो ये सूरह मुल्क जो है, जब कब्र के अज़ाब के फरिश्ते जब उसको अज़ाब देने के लिए आएंगे, तो ये बीच में ज़ाहिर है इंसान जो है वो गुनाहगार है,
اور مومن مسلمان سے گناہوں کا ہونا یقیناً ان کا صادر ہونا یہ حق ہے. مومن سے ہی گناہ ہوتے ہیں، کیونکہ بقیہ جو جتنی بھی دیگر مذاہب ہیں کافر ہیں ان کا تو عذاب کے اوپر یا گناہوں کے اوپر ان کے نزدیک کوئی چیز ہے ہی نہیں غلط. لہٰذا گناہ جو ہیں اگر ایک کام مثلا مومن مسلمان کے اوپر نماز فرض ہے، اگر وہ قرآن کی تلاوت ضروری ہے تو وہ نہیں پڑھتا، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، تو یقیناً وہ مجرم ہے، گناہ گار ہے. اس طرح کے جو اس سے گناہ دنیا کے اندر سرزد ہوئے ہوں گے تو وہ ان گناہوں کی وجہ سے جب عذاب کے فرشتے آئیں گے تو یہ سورہ ملک جو ہر روز کی وہ تلاوت کرتا ہے، یہ سورہ ملک آ کر اس کے آگے رکاوٹ بن جائے گی عذاب کے فرشتوں کے درمیان. اور فرشتے جب جائیں گے دوبارہ اللہ کے پاس کہ یا اللہ وہ سورہ ملک جو ہمیں عذاب دینے سے رکاوٹ پیدا کر رہی ہے، تو اس وقت اللہ فرمائے گا کہ جس کی سورہ ملک جو ہے وہ اس کی حفاظت کر رہی ہے تو اب آپ اس کو عذاب کے فرشتے جو ہیں اس کو عذاب دینے کے قابل اہل نہیں ہیں، آپ ان کو عذاب نہیں دے سکتے. تو اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے اس قرآن کی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس قرآن مجید کا جو حقیقی پیغام ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بہت شکریہ سر آپ کا، آپ ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنے. جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کچھ نہ ہونے سے کچھ نہ کچھ حفظ کر لینا بہت ہی ضروری ہے. سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. اور آخر میں ان اشعار کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر، پڑھنے کے لیے گر کچھ نہ ملے تو چہروں پہ چھپے درد کے عنوان پڑھا کر، لاریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، اور آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر. بہت شکریہ ناظرین، انشاءاللہ پھر پروگرام میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم. خدا حافظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.